سفید چنوں سے کریں ہر بیماری کا علاج۔ پیٹ میں درد ہے تو اجوائن بھون کر کھا لو۔ سنترا کھانے سے جوڑوں کا درد رک جاتا ہے۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے کمر درد رک جاتا ہے۔ زیرے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لکوہ ہونے پر مریض کو فوراً 1 چمچ شہد میں 1 لہسن کا جوا ڈال کر کھلا دو۔ لیموں پانی میں ڈال کر نہانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کپڑوں پر چائے وغیرہ گر جائے تو کپڑوں پر مکھن لگا دیں، اس سے چائے کا داغ آسانی سے مٹ جاتا ہے۔ روٹی کھانے سے قبل کھجور کا دانہ کھا لیں تو کھایا پیا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہو تو صبح کے ناشتے کے ساتھ 1 کھیرا کھا لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ انڈے کے چھلکے میں انڈے سے زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پر سکون رہتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کچا دودھ رنگ کو صاف کرتا ہے۔ صبح کو دہی کھایا کرو، اس سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ نمکین چیزوں کا استعمال رات کے وقت کیا کرو، تب آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی۔ کشمیری چائے پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ پانی اور نیند کی کمی بدن میں سٹریس پیدا کرتی ہے۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ گڑ والی چائے پیا کرو، شوگر سے بچے رہو گے۔ چلگوزہ کھانے والی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حمل میں ساگودانہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حمل میں ساگودانے کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لو، جسمانی بیماریاں دور رہیں گی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آئے گی۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی جلدی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے فوراً بعد سونے والے بندے پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کم بیمار ہوتا ہے۔ سردیوں میں لہسن کا استعمال جسم میں گرمائش پیدا کرتا ہے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے گا۔ اگر گلا خراب ہے تو دوپہر کے کھانے کے بعد پان کا 1 پتا چبا لو۔ پودینے کے پتے گرم پانی میں پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جن کا دل کمزور ہو وہ ہری پیاز کا سالن بنا کر کھا لیں۔ پتا گوبھی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ پتا گوبھی کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ جو آدمی دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کو کبھی کوئی انفیکشن نہیں ہوتا۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس سے باتیں بھی بھولنے لگتی ہیں۔ جس جگہ شہد کی مکھی کاٹ جائے وہاں پر شہد لگا دیں تو جلن نہیں ہوگی۔ شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اگر بڑھاپے میں بھی آپ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پی لیا کرو۔ اگر آپ گردوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر بھی کھانس لیا کریں، اس سے چھاتی کی بلغم کھل جاتی ہے۔ دہی کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اس سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گھر میں چاول کم پکائیں۔ بھینس کے دودھ سے بنی ہوئی کھیر کھاؤ، اس سے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جسم میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ کھانسی نہ جاری ہو تو گڑ کھانا شروع کر دیں، اس سے کھانسی آپ کی رک جائے گی۔
چہرے پر خشکی ہو تو گلاب کا عرق لگا لو، بدن پر الرجی ہو جائے تو تل کا رس پی لیں، ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت آئے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھیں چمک جائیں گی اور آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ خشک انار دانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لیموں کا پودا ہو تو گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ لیموں کی پودے کی جو اسمیل ہوتی ہے اس سے مچھر دور بھاگتے ہیں۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ رات کو خالی پیٹ سونے سے پرہیز کرو، اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لیا کرو، اس سے دانتوں کا درد کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پر جھریاں آنے لگی تو لہسن کو چہرے پر رگڑو، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست رہے گا۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کرو۔ رات کا کھانا کھانے کے فوری بعد سونا بہت ساری بیماریاں لاتا ہے اور موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ ٹماٹر کو فریج میں رکھنے سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہی چاکلیٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ پاپ کارن صحت مند ترین چیز ہے، یہ ہڈیوں کے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑو، اس سے ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ ہچکی روکنی ہے تو سانس کو روک کر 100 تک گنتی گننے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ سونف بھون کر کھانے سے موشن رک جاتے ہیں اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور اس سے انسان کا رنگ بھی سانولا ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ مرگی والے مریض کو مرغی کی ٹانگوں کا سوپ بنا کر پلانے سے مرگی سے نجات ملتی ہے۔ ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھانے سے بہت اچھی طاقت ملتی ہے اور یہ سب سے طاقتور ناشتہ ہوتا ہے۔ 4 بندوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ آدھی رات کو اٹھ کر تاروں کی جانب دیکھنے سے دماغ مضبوط ہو جائے گا۔ صبح کے وقت خالی لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان دے گا اور یہ معدے میں زخم کر دے گا۔ کم سونے والے بندے کو شوگر گھیر لیتی ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے خون کی پیدائش اور خون کی صفائی ہوتی ہے۔ دار چینی کے روزانہ استعمال سے یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ دار چینی کا استعمال اپنے کھانوں میں لازمی کیا کرو۔ کدو کے بیج کھایا کرو، آپ کے بال لمبے ہوں گے اور بال مضبوط ہوں گے۔ کپڑوں کے پیلے داغ دور کرنے ہیں تو بلیچنگ پاؤڈر لگاؤ، اس سے داغ دور ہوں گے۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو پہلے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح مس لو، پھر ان کو کاٹ کر استعمال کریں، اس سے رس زیادہ نکلے گا۔ کالی چائے پینے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے تو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھایا کریں۔ باسی روٹی کچے دودھ کے ساتھ کھانے سے پچکے ہوئے گال بڑھ جاتے ہیں۔ جس کا جسم کمزور ہو وہ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلا کھایا کرے، اس سے جسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ جن کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں تو وہ لوگ یا خبیروں کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ چند دن میں بہتری آ جائے گی۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے، مگر افسوس زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ ہریڑ کا مربع کھاؤ، عقل بڑھ جائے گی۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔
زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ پڑ جائے تو سفید کاغذ کا ٹکڑا ہانڈی میں ڈال دیں، کاغذ نمک کو جذب کرے گا۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ شہد اور روغن زیتون ملا کر ہر روز بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی۔ سمندری نمک کھا لیا کرو، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال لازمی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا الٹی آتی ہو تو وہ الائچی چباتے رہا کریں۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ کھانا جلدی جلدی ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد صرف ایک چٹکی سونف کھا لو۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سی ہو ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بو نہیں آئے گی۔ روزانہ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ اگر آپ سوتے وقت ایک چٹکی اجوائن اور 7 دانے کالی مرچ ساتھ چبا کر کھا لیں، ایسے ہی سو جائیں، اس طرح مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ شوگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو شکر قندی ابال کر کھاؤ، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ روزانہ 4 یا 5 کھجوریں کھایا کریں، اس سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں، اس سے وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ہلدی میں جو کا ستو ملا کر چہرے پر لگا دیا جائے تو 3 دن بعد 40 سال والا جھریوں والا چہرہ 18 سال جیسا دکھائی دیتا ہے۔ کریلے کا جوس پینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ شہد گرم کر کے چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ ہر ہفتے لیموں کا رس اور بند گوبھی اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ مولی کے رس میں نمک شامل کر کے 2 چٹانک مقدار کے اندر مریض کو پلا دو، بڑھتی ہوئی تیلی میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بدن میں درد رہتا ہو تو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کا جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ لیکوریا سے نجات کے لیے 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ اس سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض میں مبتلا ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، اس سے مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ جو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتے ہیں، اس سے ان کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس
اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک گلاس پانی اور ایک لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، تیزابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ پیٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور جسم میں طاقت لاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے جو حضرات ایڑیوں کی تکلیف سے پریشان ہوں ان کو چاہیے کہ وہ چقندر کو روزانہ کھائیں۔ ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں صحیح ہو جائیں گی اور پاؤں میں بھی درد ختم ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کا پاؤڈر بنا کر شہد کے ساتھ کھائیں، بہرے کان ٹھیک ہو جائیں گے اور بار بار پیشاب آنے کی بھی مصیبت نہیں ہوگی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ کلونجی کے تیل کو جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر درد اور نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ چند غذائیں جو بڑھاپے کو روکتی ہیں: انار کا جوس پینا، زیتون کا تیل استعمال کرنا، سبز چائے پینا اور مچھلی کھانا۔ اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زیادہ اجوائن کبھی استعمال مت کریں، اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہلدی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے۔ نیند کے دوران انسانی بدن کو جزوی فالج ہوتا ہے تاکہ وہ خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو وہ پپیتا کھائیں یا پپیتے کا جوس بنا کر پیا کریں۔ زیادہ گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایک انار کھا لینے سے تقریباً 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تازہ یا خشک انجیر کھانے سے بواسیر اور گٹھیا کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کو سکھا کر ابال لیں اور اب اسے ناریل کے تیل میں ملا کر رکھ لیں۔ اس تیل سے سر کا مساج کرنے سے زندگی بھر بال سفید نہیں ہوں گے۔ گھریلو شیمپو بنانے کے لیے ریٹھے، آملے اور سکاکائی کی پھلیاں تینوں 100 گرام لے کر ایک باریک پیس لیں۔ اس چورن کو 2 کلو پانی میں آدھا گھنٹہ ابالیں۔ آخر میں برتن کو آگ سے اتار کر رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہو جانے پر پانی چھان کر بوتل میں بھر لیں اور ضرورت کے مطابق شیمپو کی طرح استعمال میں لے آئیں۔ خالی پیٹ نہانے سے جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو بدن میں طاقت کی کمی کی علامات ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگے گی اور اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ سادہ پانی سے دوائی کھائیں، یہ جلدی اثر کرے گی۔ ٹھنڈے پانی سے کبھی بھی دوائی کا استعمال نہ کریں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا۔ جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوگی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ جن کو سوکھی خارش ہو یا دماغ کی کمزوری کی پرابلم ہو تو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس پی لیا کریں۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو کدو کا جوس بنا کر پیا کرو، اس سے وزن کم ہونے لگے گا۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہانے سے قبل نمک چکھ لو، کبھی جسم میں خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا بدن کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی الٹا مت سوئیں۔ ماہواری کے دوران متلی اور قے سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔
چکوترے کے انڈے دماغ کو تیز کر دیتے ہیں اور یہ گرم ہوتے ہیں۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگ جو زیادہ سوتے ہیں یا جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان پر غنودگی چھا جاتی ہے اور بدن ٹوٹا ہوا رہتا ہے، یا سارا دن بدن میں درد رہتا ہے، تو وہ سونے سے قبل 1 گلاس دودھ میں 2 خشک انجیر اور 10 دانے زرشیک شیریں ڈال کر اچھی طرح دودھ میں جوش دیں۔ بعد میں چیزیں کھا کر نیم گرم دودھ پی لیں۔ تھکی تھکی عورت دار چینی اور آدھا انچ کا ٹکڑا لونگ کا 2 عدد ادرک موٹے چنے کے برابر 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر پکنے دیں، پھر بعد میں پی جائیں۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس طرح کے مزیدار ٹوٹکے جاننے کے لیے FS وائس کو سبسکرائب کر دیں۔